اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری خواتین جو بظاہر تو اسلام کا کلمہ پڑھتی ہیں، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر وقت ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان سے بھی یہ اعتراضات سننے کو ملتے ہیں کہ پردہ ہم کیوں کریں۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اس کو رب کی طرف سے کوئی حکم مل رہا ہے تو وہ یہ سب باتیں بعد میں دیکھے کہ ہم یہ کام کیوں کریں اور کیوں نہ کریں، بلکہ پہلے اس کو مان لے۔ یہ صحابہ سے ہم سیکھیں۔ مومنہ عورتوں سے کہہ دیں، کیا کہتے ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر برقع پہنا کریں اور اپنے اوپر جلباب لٹکا لیا کریں اور حجاب میں ہی باہر نکلا کریں۔ پھر پردے کے مکمل اہتمام کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلو، اور اس کے بعد جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ کہتا ہے فوراً گھر کو لوٹ آؤ، فوراً واپس آ جاؤ۔ بازار میں ٹہلتی مت رہو، بازار میں گھومتی مت رہو، اور بازار میں بلا ضرورت وقت گزاری مت کرو۔ اور حیا یہ جس چیز میں بھی آتی ہے، جس انسان کو بھی، جو انسان اس کو اختیار کرتا ہے الا زانہ، تو وہ اس انسان وہ مزید خوبصورت ہو جاتا ہے اور وہ مزید اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا مکمل اہتمام کریں اور حیا کے پہلو کو اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ اس پورے جہان کا جو پالنہار ہے اور جو رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس ذات کی ہم کبھی بھی حتی الامکان حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص اس مبارک ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اصول کے مطابق جیسا کہ اشتہار نکالا گیا تھا، یہاں پر میری جگہ مولانا اشرف صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولا کو ہونا تھا، مگر ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اسی لیے مجھے آج آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑا۔ ارادہ تھا کسی اور موضوع پر بات ہوگی، لیکن شاید بعض خواتین کی طرف سے یہ حکم ملا کہ میں پردے اور حیا کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم پردے اور شرم و حیا کے تعلق سے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز، شرم و حیا اور پردے کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر خاتون کو
بلکہ تمام اسلامی ماؤں اور بہنوں کو یہ بات تھوڑی عجیب سی لگتی ہے۔ کچھ خواتین کے ذہن میں بعض اشکالات پیدا ہونے لگتے ہیں، بعض شکوک و شبہات شیطان کی جانب سے ان کے دماغ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بہت ساری خواتین جو بظاہر تو اسلام کا کلمہ پڑھتی ہیں، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر وقت ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان سے بھی یہ اعتراضات سننے کو ملتے ہیں کہ پردہ ہم کیوں کریں، ہم ہی پردہ کیوں کریں؟ مرد بھی تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ سکتے ہیں، مرد بھی تو اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، یا مردوں کو چاہیے کہ وہ ہماری طرف نہ دیکھیں، وہ کہیں اور دیکھیں، نگاہیں نیچی کر کے چلیں؟ آخر ہم پردہ کیوں کریں؟ اس کے پیچھے کا سبب کیا ہے؟ گویا کہ ان کو یہ چیز ایسا لگتی ہے جیسے کہ ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہو اور انہیں قید کر دیا گیا ہو۔ تو یہ جو شبہہ اور شک اور اشکال جو آج بعض خواتین اور ماؤں اور بہنوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز در حقیقت شیطان کا بچھایا ہوا ایک جال ہے، اور جو خاتون یہ بات کہتی ہے یا جس کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ہی پردہ کیوں کریں، مرد اپنی نگاہیں نیچے کیوں نہ رکھیں، تو اس کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز، اگر ہمیں اس کا کوئی ریزن نہ بھی پتہ چلے کہ ہم ہی نگاہیں نیچی کیوں کریں یا ہم ہی پردہ کیوں کریں، ہم ہی برقع کیوں حجاب اوڑھیں، تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے، اگرچہ کو ہمیں اس کا کوئی ریزن کوئی سبب نہ معلوم چلے تب بھی ہمیں پردہ کرنا ہے، حجاب اوڑھنا ہے، برقع پہننا ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو آرڈر آ رہا ہے وہ کسی انسان کی جانب سے نہیں آ رہا، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے۔ یہ اس ذات کا آرڈر ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ اس ذات کا آرڈر ہے جس نے آپ کو ایک مکمل ایک خوبصورت انسان بنایا، یہ اس ذات کا آرڈر ہے کہ جس نے آپ کو ایک اتنے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، ورنہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو کسی کو پیدا کر سکے؟ اس کے علاوہ کون ہے جو ایک مچھر بھی ایک مکھی پیدا کر سکے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو غور سے سنو۔ آگے فرماتا اللہ رب العالمین کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ سنو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کی پرستش کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بڑی چیز تو چھوڑو، ایک مکھی تک پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی تک پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ بلکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ کائنات کے تمام انسان اکٹھے ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کر کے دکھلا دیں تو اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی مگر وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے اور اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ مکھی پیدا کرنے کی بات تو دور ہے، اگر وہ مکھی چھوٹی سی مکھی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں اور جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے عام طور پر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان سے کو چھین کر لے جائے، اڑ جائے، تو یہ اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے لاچار اور مجبور ہیں کہ ہم اس مکھی سے واپس وہ چیز چھین نہیں سکتے ہیں، وہ چیز لے نہیں سکتے ہیں۔ تو تصور کریں ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر پا رہے، بلکہ ایک مکھی اگر ہم سے کچھ چھین لیتی ہے، ایک چھوٹی سی مکھی کہ جس کو ہم اگر ہاتھ مارے تو وہ مر جائے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں اگر وہ ہمارا کھانا کچھ چھین کر اڑ جائے تو ہم اس کو واپس لے بھی نہیں سکتے، اس سے اتنے کمزور ہیں۔ تو جب ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو پھر ہماری اوقات کیا ہے کہ اللہ کے سامنے سوال کریں ہم؟ اللہ فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل، کہ ان سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کسی میں اتنی اوقات نہیں ہے، کسی میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا، اللہ رب العالمین تو نے ہمیں نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم کیوں دیا، اللہ رب العالمین تو نے ہمیں برقع پہننے کا حکم کیوں دیا، اللہ رب العالمین تو نے ہمیں حجاب کرنے کا حکم کیوں دیا۔ کسی میں یہ طاقت، ہمت اور جرأت نہیں ہے، مگر انسان کتنا
کہ انسان کتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر چیلنج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پردے کا حکم کیوں دیا گیا، مجھے برقع پہننے کا حکم کیوں دیا گیا۔ تو سب سے پہلی بات اپنے ذہنوں سے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دیں کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے۔ اللہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کہتا ہے وَهُمْ يُسْأَلُونَ، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اللہ سے سوال کرے، لیکن انسان اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ ہم انسان ہیں، مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لوگو تم سب تو فقیر ہو، تم سب غریب ہو، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، تم مسکین ہو، الی اللہ، تم اللہ کی محتاج ہو۔ تو ہم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر پل اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ یاد رکھیں ایک پل کے لیے بھی، بلکہ ایک پل کے اگر آپ لاکھوں ٹکڑے کر لیں تو اس ایک ٹکڑے میں بھی ہم کبھی بھی اللہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے ہمارے اس دھڑکتے ہوئے دل کو روک دے، ہم جب چاہیں مر جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں اس کائنات میں زندہ رکھے ہوئے ہے اور جو ہم پر اتنے انعامات کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو آج ذہن بن گیا ہے کہ ہر چیز کی ہمیں ایک وجہ چاہیے اور ایک لاجیکل ریزن ہم ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں شریعت کے مسائل میں، تو یاد رکھیں ہر چیز میں عقل چلانا یہ ایک مسلمان کا پیشہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اس کو رب کی طرف سے کوئی حکم مل رہا ہے تو وہ یہ سب باتیں بعد میں دیکھے کہ ہم یہ کام کیوں کریں اور کیوں نہ کریں، بلکہ پہلے اس کو مان لے۔ یہ صحابہ سے ہم سیکھیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو جب کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں یا فلان اجلس، اے فلان تم بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے تھے اتنے میں ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے کانوں میں جب یہ بات پڑی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا فلان اجلس، کہ اے فلاں صحابی تم بیٹھ جاؤ، وہ راوی کہتے ہیں وہ صحابی کہ میں وہیں بیٹھ گیا جہاں پر میں نے یہ آواز سنی تھی۔ اور کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں پر لوگ چپل اتارتے ہیں، میں وہیں بیٹھ گیا کیونکہ میرے کانوں میں یہ آواز آ گئی تھی کہ اے فلاں صحابی تم بیٹھ جاؤ، مجھے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہ کہہ رہے ہوں۔ تو یہ اس درجہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک لمحے بھی تاخیر کریں اور میری پکڑ ہو جائے کہ تمہارے کانوں میں آواز تو اس وقت آئی تھی جب تم چپلوں والی جگہ پر تھے، تم اندر کیسے آ گئے، تم وہیں کیوں نہیں بیٹھ گئے۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، یہ شعور پیدا کریں، یہ ایمانی لذت پیدا کریں کہ ہم قرآن کے، حدیث کے ہر حکم کو فوراً مان لیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اس کے آگے ہم کوشچن مارک بالکل نہ لگائیں۔ یہ ایک انسان کی جرأت نہیں ہے، یہ ایک انسان کو شوبہ نہیں دیتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کے آگے، کسی آرڈر کے آگے فل اسٹاپ لگائے یا اس کے سامنے کوشچن مارک لگائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو حکم جیسے مل رہا ہے ہمیں اس کو قبول کر لینا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حکم کہاں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کی تشریح میں انشاءاللہ ہم بعد میں جائیں گے۔ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس حکم کو مان لیا کہ ہمیں پردہ کرنا ہے، ہمیں حجاب پہننا ہے، پردہ کرنا ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں، کیا اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے خواتین کو بالخصوص پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی آرڈر کبھی بھی کسی حکمت یا مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس مصلحت تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہم اس حکمت کو جان پا رہے ہیں یا نہیں جان پا رہے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا ہر آرڈر، ہر حکم، اس کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ جو وہ مصلحت ہوتی ہے اللہ کے کسی حکم کے پیچھے، جو حکمت ہوتی ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے اور بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے دقت ہے، تو یاد
یاد رکھیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے، در حقیقت اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارا جو ہے اس میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ حکیم خبیر، کہ اللہ رب العالمین بہت ہی حکمت والا ہے اور بڑا ہی باخبر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ وہ کیا حکمتیں ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا، تو وہ ان حکمتوں میں سے حکمتیں تو حالانکہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، اتنی ہو سکتی ہیں کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جو انسان کو سمجھ میں آتی ہے اور جو غور کرنے پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تدبر اور تفکر کرنے پر ایک حکمت اللہ رب العالمین کے اس حکم پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے بالمقابل میں، چونکہ اللہ رب العالمین نے مرد بھی پیدا کیے ہیں اور عورتیں بھی پیدا کی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے مردوں کے بالمقابل، مردوں کے اپوزٹ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹو بنایا ہے، یعنی ان کی ظاہری حیت جو ہوتی ہے، جو ان کی ظاہری شناخت ہوتی ہے، وہ مردوں کی بالمقابل عورتوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو اللہ رب العالمین نے زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے، اس لیے بھی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ عورتیں پردہ کریں، باہر نکلیں تو حجاب اور برقعے میں نکلیں، اور بلا حجاب اور برقعے کے وہ گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری حکمت کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا اور مردوں کو کیوں نہیں دیا گیا، غور کرنے پر ایک حکمت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ حکمت یہ بھی ہے کہ عورتوں کو جو مین کام ہوتا ہے وہ کام عام طور پر گھر کا ہوتا ہے، ان کے جو کام ہے وہ گھریلو کام کاج ہوتے ہیں، اور مردوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ باہر کے کام کاج ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کمانے کی ذمہ داری، پیسہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری یہ مرد پر ڈالی ہے، عورتوں پر نہیں ڈالی۔ عورتوں پر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری نہیں ڈالی اور ان کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ مال اکٹھا کریں یا کمائیں۔ اگر کوئی عورت شرعی دائرے میں رہ کر کما رہی ہے اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ جائز ہے، لیکن عورت مجبور نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی وہ کہ وہ کمائے اور اپنا گھر چلائے، یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ لوگوں، شوہروں، مردوں سنو، تمہارے لیے، تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ تم ان عورتوں کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کپڑوں کا بندوبست کرو، اور تمہارے اوپر کمانے کی ذمہ داری عائد ہے۔ تو کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مردوں کے اوپر کمانے کی ذمہ داری عائد ہے، اور وہ باہر نکلیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ پردے میں باہر نکلیں گے تو پھر انسان کس طرح کمائے گا، کافی دقتیں ہوں گی۔ تو اسی لیے مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا، عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، کیونکہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں اور عورتیں باہر نکلتی ہیں، زیادہ کم باہر نکلتی ہیں مردوں کے بالمقابل۔ تو اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا، عورتوں کو حکم دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ہمیں مان لینا ہے، اس کے بعد اگر وجہ پتہ چل جاتی ہے تو وہ اور اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، لیکن اگر وجہ نہ بھی معلوم چلے تب بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بات بلا چوچرا مان لینا ہے، اس کے حکم کے آگے ہمیں کوشچن مارک نہیں لگانا ہے، سوالی نشان نہیں کھڑا کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ بہت ساری خواتین کے ذہن میں ایک اشکال، ایک شبہ یہ بھی ہے، پہلا شبہ بیان کیا چکا ہے، دوسرا شبہ جو بہت ساری خواتین کے ذہن میں ہے وہ یہ بھی ہے، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ وغیرہ پر بھی اکثر اسٹیٹس لگایا جاتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اور پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں ہوتا، پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اگر دل صاف ہو، اگر انسان کا دل صاف ہو اور وہ پردہ نہ بھی کرے تب بھی اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں بڑی خوبصورت بات لگ رہی ہے، یہ بہت اچھی بات لگ رہی ہے کہ پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اگر دل صاف نہیں تو سب بیکار ہے، اور آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا دو قدم آگے بڑھیں اور ان امہات المؤمنین، ہمارے ماؤں کے بارے میں سوچیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں سوچیں۔
اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ہماری ماؤں کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو غور کرنے کے حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے یعنی ہماری ماؤں سے کہہ دیں، وبناتک، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے آنکھوں کا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، ہماری ماؤں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اور اس کے بعد تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر برقع پہنا کریں اور اپنے اوپر جلباب لٹکا لیا کریں اور حجاب میں ہی باہر نکلا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہم اس پر آگے بات کریں گے، لیکن غور کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور آپ کی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اسی لیے آپ پردہ کیا کرتی تھیں۔ اب تصور کریں کہ نعوذ باللہ آج ہماری ماؤں بہنوں کا دل اتنا صاف ہے کہ ان سے بھی زیادہ دل صاف ہو گیا، اور نعوذ باللہ کیا اس بات کا یہ مطلب ہے پھر کہ نعوذ باللہ ہماری ماؤں کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اور ان کی بیٹیوں کا دل صاف نہیں تھا، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، اسی لیے وہ پردہ کیا کرتی تھی؟ کہ ہم ان سے بھی زیادہ شریف ہو گئے؟ کہ ہمارے دل ان سے بھی زیادہ صاف ہو گئے؟ اللہ کی قسم، اگر تمام خواتین بلکہ تمام مرد بھی ساری زندگی عمل کرتے رہیں، ساری زندگی سجدے میں ڈلے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، تب بھی تمام لوگوں کی نمازیں، تمام لوگوں کی عبادتیں، تمام لوگوں کے تمام تر صدقات خیرات ہماری امہات المؤمنین کے کیے گئے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کے کیے گئے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ نعوذ باللہ ان کا دل جو ہے وہ خراب تھا، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، ان کے دل صاف نہیں تھے۔ آج کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں کہتے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، یا اس کا دل کالا ہے، یا اس کا دل جو ہے اس میں ریا ہے، نمود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسان کسی کے دل پر حکم نہیں لگا سکتا، اور ہم چلے ہیں امہات المؤمنین کے دلوں پر حکم لگانے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ ان کے دل بالکل صاف ہیں، ستھرے ہیں، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم یہ کہیں کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے میرے رب تو ہمیں، ربنا لا تجعلنا فتنہ، تو ہمیں آزمائش نہ بنا دے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لے آئے، ان سے پہلے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور تو ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کھوٹ پیدا نہ فرما۔ تو ہمارے دلوں کا بلکہ ایک مسلمان مرد اور عورت کے دل کا خواتین امہات المؤمنین کے دل کی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امہات المؤمنین کے بارے میں شک کرے اور ان پر حکم لگائے کہ ان کے دل نعوذ باللہ کالے تھے، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے آنکھوں کا نہیں ہوتا، لیکن شریعت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ پردہ دل کا بھی ہوتا ہے اور آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، بلکہ عورت کے لیے پورے جسم کا پردہ ہوتا ہے، اور یہ بات ہماری آپ کی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو یہ فتنہ آج جو چل پڑا ہے اور جو آج یہ آزمائش ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے آنکھوں کا نہیں ہوتا، یہ بات شریعت کے اعتبار سے سراسر باطل اور بے بنیاد اور بیکار ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان بظاہر اچھی نظر آنے والے چٹپٹے جملوں میں نہ پھنسیں، بلکہ قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اور اسی طرح ایک چیز کہ پردے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم کیوں دیا، اس کی ایک وجہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود بیان فرمائی، ایک حکمت، ایک مصلحت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اگر عورتیں پردے میں باہر نکلیں گی اور وہ حجاب، مکمل حجاب پہن کر باہر نکلیں گی، تو اللہ فرماتا ہے اس کے پیچھے ایک مصلحت اور ایک حکمت اور ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کو دور سے ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی عام لڑکی اور عام ماں یا عام بہن نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ اور اسلام کی شہزادیوں کا لوگوں کے دلوں میں رعب ہوتا ہے، ہر کسی کے دل کے اندر اتنی مجال نہیں ہوتی کہ وہ کسی راجا کی بیٹی یا ماں پر یا بہن پر یا بیوی پر نظر اٹھا سکے یا اس کو گندی نظر سے دیکھ سکے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو خواتین ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اسی لیے ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور اسی لیے جب یہ پردے میں باہر نکلیں گی تو پہچان لی جائیں گی، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ عام خواتین نہیں ہیں بلکہ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اگر ہم نے ان سے فتنہ مول لے لیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو ایک بڑا فائدہ پردے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک با پردہ عورت الگ سے ہی نظر آتی ہے اور اس کی ہیبت ہوتی ہے اور وہ پہچان لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح پردے کا ایک جب بات آ ہی گئی تو یہ بیان کر دیتا ہوں کہ پردے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب عورت با پردہ ہو کر مکمل حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے تو خواہ وہ ہندو مرد ہوں یا مسلمان مرد ہوں، تمام مردوں کے ذہن میں اور ان کے دلوں میں اس عورت، اس ماں، اس بہن کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت پردے میں باہر نکل رہی ہے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کو چھیڑ سکے، اس کو غلط نظر سے دیکھ سکے، بلکہ اس کو دیکھنے کے بعد خود بخود دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور انسان کا بس نہیں چلتا اور انسان کوشش نہیں کر پاتا ہے۔ اس کی بالمقابل اگر کوئی عام لڑکی بلا حجاب کے بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو کوئی بھی گلی کا لنگا لفڑنگا آتا ہے اور اس کو چھیڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں اس بات پر توجہ دیں اور شریعت نے جو حجاب انہیں پہننے کا حکم دیا ہے اس حجاب کو پہن کر ہی گھر سے باہر نکلیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ قریب ہے وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہماری ماؤں بہنوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ پردہ یہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو روکتا ہے اور اس کو قید کر دیتا ہے، در حقیقت یہ قید نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کی ماؤں بہنوں کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو حفاظت کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ یہ بات بخوبی جانتی ہیں کہ حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو باہر اینٹیں وغیرہ ڈلی رہتی ہیں یا کوئی اور ٹائر وغیرہ ڈلا رہتا ہے، یہ قیمتی چیز نہیں ہے، یہ زمین پر ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے بالمقابل کوئی ہیرا، کوئی سونے چاندی کا سامان، کوئی موتی، وہ کبھی آپ کو سڑک پر ڈلا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ اس کو ایک محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیمتی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں پردے کو اس انداز میں، اس نظریے سے نہ دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے قید ہے، وہ ہمیں قید کر دے رہا ہے، نہیں، بلکہ اس نظریے سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آپ کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا کتنا بلند مقام ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو قیمتی سمجھ رہا ہے، اور قیمتی سمجھنے کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین آپ کو پردے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس لیے اپنا نظریہ بدلیں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ پردے کا اہتمام کریں اور برقعے کا، حجاب کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح ایک چیز ہماری ماں اور بہنوں میں آج جو بہت زیادہ عام ہے وہ یہ بھی ہے کہ عورتیں معذرت کے ساتھ بلا ضرورت گھر سے بہت باہر نکلتی ہیں، یعنی بار بار شاپنگ کے لیے جانا، بازار جانا، چوڑی لینے جانا، بیل لینے جانا وغیرہ وغیرہ، ڈھیروں حاجتیں رہتی ہیں، ڈھیروں ضروریات رہتی ہیں، اور پل پل پر گھر سے باہر نکلنا، اور اس کے بعد نکلنے کے ساتھ ساتھ بازاروں میں جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے پردہ ہو کر جانا، یہ ایک بہت غلط چیز ہے اور ایک بہت قبیح چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز سخت گرا گزرتی ہے کہ ایک عورت، ایک لڑکی جس کو ہم نے قیمتی بنایا، اور قیمتی بنانے کے ساتھ ساتھ جس کی حفاظت کے لیے ہم نے اس کو پردے کا حکم دیا، آج وہ لڑکی، وہ خاتون، وہ اسلامی ماں اور بہن اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اس اسلام کے دامن سے باہر نکل رہی ہے، اسلام کے دامن کو چیر کر اور برقعے کو ہٹا کر بے پردہ ہو کر باہر نکل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے خواتین، اے اسلام کی خواتین، اے اسلام کی ماں اور بہنوں، اے اسلام کے شہزادیوں، سنو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو، اور اگر کبھی ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان عورتوں کی طرح باہر نہ نکلو جو عورتیں زمانے جاہلیت میں باہر نکلا کرتی تھیں۔
زمانہ جاہلیت میں کس طرح باہر نکلتی تھیں؟ بے پردہ ہو کر، ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے چہرے پر حجاب نہیں ہوا کرتا تھا، وہ بڑا میک اپ کر کے باہر نکلا کرتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سے منع کیا خواتین کو کہ وقرن فی بیوتکن، کہ کوشش کرو کہ تم اپنے گھر میں رہو اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو پھر پردے کے مکمل اہتمام کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلو، اور اس کے بعد جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے اللہ کہتا ہے فوراً گھر کو لوٹ آؤ، فوراً واپس آ جاؤ، بازار میں ٹہلتی مت رہو، بازار میں گھومتی مت رہو، اور بازار میں بلا ضرورت وقت گزاری مت کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں، اور ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بازار جن پر جانا ہم بہت پسند کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بری چیز ہیں، سب سے ناپسندیدہ چیز ہیں۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہیں وہ مساجد ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج خواتین مساجد میں نہیں جاتی ہیں، اور نہ ہی مساجد میں ان کے آنے اور جانے کا انتظام الگ سے کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا حدیث میں کہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ دنیا کی جگہیں وہ بازار ہیں، کیونکہ بازار میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ جائیں، اور جائیں تو اپنی ضرورت پوری کر کے واپس فوراً گھر کو لوٹ آئیں، اور جب بھی باہر نکلیں تو برقعے میں ہی باہر نکلیں۔ اور اسی طرح ایک آدھ بات کہہ کر اپنی بات کو انشاءاللہ میں ختم کروں گا کہ جو یہ پردے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کا حکم دیا گیا، یہ در حقیقت ان کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے دیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو جو پیدا کیا، بلکہ انسان کو پیدا کیا تو ایک اچھی شکل میں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین صورت میں پیدا کیا۔ لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ وما کان الفحش فی شیء الا شانہ، کہ بے حیائی، بے پردگی جس چیز میں بھی آتی ہے وہ چیز اس انسان کو گندہ بنا دیتی ہے، اس انسان کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور اسی کے بنسبت اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور حیا یہ جس چیز میں بھی آتی ہے، جس انسان کو بھی جو انسان اس کو اختیار کرتا ہے الا زانہ، تو وہ اس انسان وہ مزید خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ مزید اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا مکمل اہتمام کریں اور حیا کے پہلو کو اپنائیں۔ اور ایک آخری چیز کہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہماری مائیں بہنیں باہر نکلتی ہیں تو ٹھیک ہے پردہ نہیں کرتی، لیکن ایک عام شکل لے کر نکل جاتی ہیں باہر، لیکن وہیں جب شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کوئی پروگرام وغیرہ ہو، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام طور پر حد سے زیادہ میک اپ اور حد سے زیادہ بے پردگی نظر آتی ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں اور اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں، اللہ رب العالمین کو غضب نہ دلائیں، کیونکہ ہمارا اگر کوئی ہے تو اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جو محنتیں کر رہے ہیں، ہم دنیا میں جو تھوڑی بہت عبادتیں کر رہے ہیں، دنیا میں ہماری جو مشقتیں ہیں، ان کا تمام کا ماحصل، ان کا نچوڑ اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کاش اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، شاید اللہ رب العالمین کو ہمارا سجدہ پسند آ جائے، شاید اللہ رب العالمین کو ہماری یہ نماز بھا جائے، شاید اللہ رب العالمین کو ہمارا یہ روزہ محبوب ہو جائے۔ اسی لیے ہم ساری محنتیں کر رہے ہیں اور اسی لیے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تصور کریں، غور کریں کہ اگر ہم دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہمارا رب ہی ہم سے راضی نہ ہو اور ہم جس کے پاس مہمان بن کے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم جس کے پاس لوٹ رہے ہیں وہ ہم سے خوش نہ ہو، وہ ہم سے ناراض ہو، تو پھر ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام ہرگز نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ ہمیشہ حیا کو اپنائیں، کیونکہ حیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ انسان جب بھی حیا کو اختیار کرتا ہے، جب بھی انسان پردے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر اکٹھا کر دیتا ہے۔ اور اس لیے میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو خواتین کے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ہر مرتبہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے واسطے آپ جب بھی آئیں تو صرف اور صرف برقع پہن کر ہی، باحجاب ہو کر ہی
اس پروگرام میں آئیں، کیونکہ ہم یہاں پر اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر آ کر اللہ کو اگر ہم ناراض کریں تو پھر ہمارے لیے یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور پھر ہمارا یہاں آنا بیکار ہے۔ اس لیے میں یہ کوشش کروں گا اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب آئندہ جو بھی پروگرام کیے جائیں گے اور جو خواتین کے پروگرام منعقد ہوں گے، انشاءاللہ اس میں تمام خواتین مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ آئیں گی، برقع پہن کر آئیں گی۔ دعا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ برقع پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین پر کی اتباع کرنے کی اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہمیں ہر پل ہر لمحہ تیری ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تو کبھی ہمیں خود سے دور نہ فرما۔ اللہ رب العالمین تو کبھی ہمیں خود سے دور نہ کرنا، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور قیامت کے دن جب ہمارا حشر ہو تو صدیقین صالحین کے ساتھ ہو، اور دنیا سے جب ہم جائیں تو اس امید کے ساتھ جائیں اور زبان پر یہ کلمات ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے TM یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔